اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجیے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا, یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم, یہ تیر ہے. یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر, یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. النظر سہم, یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق, زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے, حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے, اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا و تشتہی, اور باقی رہ گیا نفس, وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرج یصدق ذلک کلہ اور یکذب, لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا, لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا, آنکھ کا زنا اس نے کر لیا, زبان کا زنا اس نے کر لیا. ایک کو زنا کی تعریف میں لایا. ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے, عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا. یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے, کان کا بھی زنا ہو رہا ہے, ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے, کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو, ہاتھ ملایا ہے اس سے, اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے, یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو زنا کا روک تھام, زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم, ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے, بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی, کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی. والدین میں محبت ہے, آپس میں اعتماد ہے, تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے, ایک دوسرے کا لحاظ ہے, ایک دوسرے کی دلجوئی ہے, ایک دوسرے کی مدد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر. وہ ایک نارمل, ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی, تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہو. اچھا, اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معہا ذو محرم فإن ثالثہما الشیطان. رواہ احمد. دیکھو, جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے, ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو. کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے, اکیلے نہیں. اس لیے کہ ثالثہما الشیطان. جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے, جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا. اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو, اکیلے نہ ہو, مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو. اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو.